السلام علیکم ویورز۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی کے پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ جب کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا پڑھیں تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اب بندہ چاہے تو مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے قریب اچانک پن کی موت عام ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ ان شہروں سے نکال باہر کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی محرم کے سوا کسی دوسری عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ بیٹھے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر تو دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو خبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہیں اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گڑ ہیں۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ دھوکہ دینے والوں کی بھی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ، بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔
حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔